بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک سوال کیا گیا کہ جمعہ کی شرعی حیثیت کے متعلق بتائیے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ ہمارے جو بھائی امریکہ وغیرہ میں مقیم ہیں وہاں پر جمعہ ایک ورکنگ ڈے ہے، تو اس دن میں ان کو جمعہ کے لیے وقت نکالنا اور جمعہ کی نماز میں شرکت کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب جناب عزت مآب جاوید احمد غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور اس جواب میں بنیادی طور پر انہوں نے 3 چیزوں کا رکھا۔ تو ان کے جواب پر ہمارے کچھ ملاحظات ہیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن تک یہ جواب پہنچا۔ غامدی صاحب نے اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں کی۔ سب سے پہلی بات یہ انہوں نے کی کہ جمعہ ریاست پر فرض ہے۔ جمعہ ریاست پر فرض ہے، اگر اس فرضیت کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ ایک اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنی رعایا کی خدمت کریں اور ان کی ہیلپ کریں اور ان کی مدد کریں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نمبر 55 اور 56 میں خلافت کی بات کی، اور خلافت کے بعد جب مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے تو حکمرانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ وہ میری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد والی آیت میں اقامت صلاح اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے نظام کا حکم دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف جمعہ نہیں بلکہ نماز کا پورا نظام، زکوٰۃ کا نظام، حج کا نظام، وہ ریاست پر لازم اور فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس معاملے میں مدد کریں۔ اگر اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نہیں ہوگی تو جمعہ نہیں ہوگا کہیں پر بھی، اسلامی ریاست کا عدم، اس سے جمعہ ختم ہو جائے گا، یہ بات دلائل کی روشنی میں اور کتاب و سنت کے منافی ہے۔ ایسی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ جمعہ ریاست پر فرض ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا جمعہ جو اس امت میں قائم کیا گیا وہ مدینہ میں قائم کیا گیا، اور سیدنا اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ جمعہ پڑھایا۔ یہ ابو داود میں، ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واضح طور پر یہ نریشن موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب مکہ میں موجود تھے، مکہ میں جمعہ فرض کر دیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دارقطنی میں ہے یہ، کہ جمعہ مکہ میں فرض کر دیا گیا تھا، لیکن مسلمان چونکہ کمزور تھے، وہاں پر تو عام عمومی جو نمازیں تھیں وہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل تھا، تبھی تو وہاں سے ہجرت کی۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اس کمزوری کے پیش نظر قائم نہیں کیا کہ وہ لوگ سخت مخالف تھے، تکالیف دے رہے تھے، صحابہ کو قتل کرنے تک، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اگر کہیں پہ ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں پر جمعہ ساقط ہو جائے کہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار نہیں ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک خلافت اور حکومت نہیں ملی تھی، لیکن جمعہ قائم کر دیا گیا، اور وہ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جگہ پر، کچھ روایات میں بحرین کا آتا ہے، کچھ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے لکھ بھیجا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہم جمعہ کیسے قائم کریں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا، جمعوا حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تم جمعہ قائم کرو۔ اور ایک بات یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں یا اس سے بھی کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم کیا۔ اس کے متعلق بھی کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ تب تو آپ ابھی تک تو آپ کو استقرار نصیب نہیں ہوا تھا، ابھی تک تو آپ نے آ کر ابھی مسجد قائم نہیں کی تھی، بنائی نہیں تھی، تو اس سے پہلے ہی آپ نے جمعہ ادا کر دیا۔ تو یہ اقتدار ملنے سے پہلے کی ساری باتیں ہیں، اور خاص طور پر جب کہ آپ مکہ میں ابھی موجود تھے اور اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جمعہ ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جمعہ دیکھیے، جس طرح سے اقامت صلاح ضروری ہے، جمعہ بھی ایک نماز ہے اور یہ فرض نماز ہے، اس طرح اس کی اقامت بھی ضروری ہے، تو مسلمان شروع دن سے لے کر آج تک اسی طرح سے اس کو قائم کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، جو بنیادی بات تھی، وہ یہ کہ جمعے کا خطبہ حکمران دے گا، اور یہ بھی مزید کہا کہ علماء اس معاملے میں ہائی ٹریزن کا شکار ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بغاوت ہے حکمرانوں کے خلاف اگر کوئی شخص، اگر کوئی عالم، کوئی مولوی وہ ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، ہمارے پاس یہ جو دین ہے یہ دلیل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے جب انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں یہودیوں اور نصرانیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات ارشاد فرمائی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے، فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دیکھیے آپ دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب ان کو بتائیے کہ دلیل لاؤ۔ تو اس بات کی کہ یہ حکمرانوں پر خطبہ حکمرانوں پر فرض ہے، یہ عقلاً اور شرعاً دونوں ہی اسلام کے منافی ہیں، عقل کے بھی منافی ہے، شریعت کے بھی منافی ہے، یعنی عقلاً اور شرعاً دونوں طرح سے یہ بات درست نہیں ہے۔ شرعاً کیسے؟ دیکھیں، ہمارے پاس احادیث کی کتب موجود ہیں، علماء کا تواتر کے ساتھ عمل موجود ہے، علماء مساجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابھی موجودہ تاریخ جو بڑی ہی ایکٹیو تاریخ ہے، اب اس کو لے لیجئے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے باقاعدہ طور پر یہ چیزیں تمام کی تمام لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ عمل آ رہا ہے کہ علماء یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ اہل علم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اب شروع ہو جائیے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ جن کا انہوں نے نام بھی لیا، انہوں نے اس کے بعد کتب ستہ کے ائمہ تھے، انہوں نے جمعے کی شرائط کا بیان کیا، جمعہ کے قیام کی کیا شرائط ہیں، اور اسی طرح امامت کی شرائط اس کو بیان کیا۔ کسی جگہ پر کسی امام کے ہاں کسی حدیث کی کتاب میں کہیں آپ یہ دکھا دیجئے کہ کسی نے جمعے کی شرائط میں سے یہ کہا ہو کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ وہ صرف حکمران دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ کسی ایک جگہ پر یہ کسی ایک امام نے یہ استنباط کیا ہو وہ، اور اس کی جو دلیل ہے وہ دکھا دیجئے، کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ ہوگا شرعاً، یہ نہ صرف یہ کہ اس کی دلیل نہیں ہے بلکہ جو دلائل ہیں ان کے یہ سخت منافی ہے، اس لیے کہ ائمہ نے احادیث میں جو احادیث جمع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین جمع کیے اپنی احادیث میں، کتاب الجمعہ کے نام سے لمبے چوڑے چیپٹرز قائم کیے، بہت ساری احادیث بیان کی، ان میں جمعہ کے متعلق اس قدر اہتمام، جمعہ کے متعلق فضائل، جمعہ کے متعلق جو عظمتیں بیان کی گئیں، جمعہ کے متعلق اتنی تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا شرعاً۔ عقلاً کیسے یہ محال ہے؟ دیکھیں، حکمران وہ عالم اسلام میں ظاہر ہے کہ وہ تب کی بات ہے کہ ایک خلیفہ ایک ہوتے تھے، ایک خلیفہ ایک وقت میں کتنی مساجد میں جمعہ پڑھا سکتے ہیں؟ ایک مسجد میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مسجد میں خلیفہ، امام، حکمران جمعہ پڑھائیں گے وہ تو فرض ہے وہاں کے لوگوں پر، اور اس کے جو قریب قریب کے لوگ ہیں، جو قریب قریب کی بستیاں ہیں، محلے ہیں، ان پر جمعہ فرض ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکمران جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، سارے کے سارے اس شہر کے نہیں بلکہ اس کالونی یا اس علاقے اور اس محلے کے تمام لوگ اس میں سما جائیں؟ یہ بات بھی ممکن نہیں، کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اور یہ کہ جمعہ کے جتنے بھی فضائل اور مناقب ہیں، وہ سب کا تعلق وہ اس بات کے ساتھ ہو کہ حکمران جمعہ پڑھائے گا تو تب وہ فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، خاص طور پر وہ فضائل اور عظمتیں جو کہ جمعے کے خطبے سے متعلق ہیں۔ جمعے کے خطبے سے پہلے وہاں پر چلے جانا، وہاں پر کوئی لغو کام نہ کرنا، غور سے سننا، امام کے قریب جا کر بیٹھنا، امام کی نصیحت کو غور سے سننا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، تو اتنی ساری احادیث، فضائل وغیرہ وہ سارے کے سارے کٹ جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک دلیل یہ دیتے ہوئے، اب بلکہ اپنی دلیل کو پختہ کرتے ہوئے، یا اپنی دلیل نہیں، اپنے قول اور اپنے کلیم کو پختہ کرتے ہوئے کہ جمعہ حکمران پڑھائے گا، کہا کہ آپ نے کبھی سنا کہ امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے کبھی جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا ہو؟ تو گویا ان لوگوں کا جمعے کے خطبے کے متعلق تذکرہ نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ یہ لوگ پڑھاتے ہی نہیں تھے، پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ اس قدر کوئی سمجھدار شخص، ایک جہاں دیدہ شخص یہ بات کر سکتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی جگہ پر آپ نے یہ ذکر سنا کہ امام ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ نے فجر کی نماز پڑھائی ہو، ظہر کی نماز کی امامت کی ہو، عصر کی نماز کی امامت کی ہو، مغرب عشاء کی نماز کی امامت کی ہو؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے چونکہ ذکر نہیں ہے تو یہ تمام نمازیں بھی یہ لوگ نہیں پڑھایا کرتے تھے، نمازوں بھی ختم، جس طرح جمعے کی فرضیت ختم، نمازوں کی فرضیت بھی ختم۔ یہ کس طرح سے دلیل بن سکتی ہے؟ اور پھر یہ چیزیں اس لیے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کی گئیں کیونکہ یہ لوگ تو ہر وقت علم اور تعلم میں رہتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے رہتے تھے، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ تو اب ایسا ہوا کہ ہمارے پاس تعلیم، اسلام کی تعلیمات کا جو ذریعہ ابھی بچا ہے باقی زیادہ تر، وہ جمعے کا خطبہ ہے۔ اب اس سے بھی اب لوگوں کو ختم کر رہے ہیں کہ وہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مل جائے کہیں تو پڑھ لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ان کے متعلق یہ بات نہیں آئی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کے برعکس اگر یہ اتنا بڑا کام ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ جا کر حکمران کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے
تو اب دیکھیے کہ ایک شہر میں اگر مثال کے طور پہ یہ اسلام آباد، یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکمران ہے اور وہ فیصل مسجد میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور تمام لوگ وہاں پر جمعہ ادا کریں گے اور کسی جگہ پر جمعہ نہیں ہوگا، تو اب کیا ہوگا کہ وہاں پر جمعہ ادا کرنے کے لیے مختلف مشائخ، اسکالرز، علماء وہ اپنی اپنی مساجد کو چھوڑ کر جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے طلبہ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی بات ذکر کریں گے، میں اپنے شیخ کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ تھا، استاذ کے ساتھ تھا، فلاں اسکالر کے ساتھ تھا، تو وہ جمعے کے دن وہاں جا کر انہوں نے جمعہ ادا کیا حکمران کے پیچھے، اور یہ اہتمام تھا، ہم جا رہے تھے، لوگ بھی جا رہے تھے، فلاں جگہ سے وہ آ رہے تھے، فلاں جگہ سے وہ امام، وہ شیخ آئے، وہ اسکالر آئے۔ تو ایسا کوئی ذکر کسی جگہ پر کیا دکھایا جا سکتا ہے کہ مسلمان تب، جب کہ حکمران تب موجود تھے، خلیفہ موجود تھے، ایک خلیفہ تھے، تو وہ جا کر ان کے پیچھے جمعے کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں؟ اگر یہ ایسا سلسلہ ہوتا تو یہ بات تو بڑی واضح طور پر ہم تک پہنچتی ہی رہتی۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی اپنی مساجد میں جہاں پر نماز کا قیام تھا وہاں پر جمعہ بھی قائم کیا جا رہا تھا، وہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں پریکٹس میں تھیں، اور سبحان اللہ اسی طرح سے یہ پریکٹس ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچی ہیں۔ کیا غامدی صاحب وہ وقت بتا سکتے ہیں ان کے نزدیک جب پہلے حکمران ہی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، پھر علماء نے ہائی ٹریزن، ایک انتہائی غداری کے ساتھ ممبر پر قبضہ کر لیا؟ بتا سکتے ہیں وہ کون سا ٹائم تھا کہ پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ حکمران خطبہ دیتے تھے، کوئی امام، کوئی ممبر پر، کوئی کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا؟ پھر یہ کب شروع ہوا؟ وہ کون سا وقت تھا، کون سی صدی، کون سی سینچری، اور کس ملک میں پہلے شروع ہوا؟ کیا یہ بتایا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ تمام ائمہ اپنی اپنی مساجد میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کو قائم کیا کرتے تھے، اور یہ تواتر سے یہ چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ ہائی ٹریزن ہے، یعنی یہ بہت بڑی غداری ہے ان ائمہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ۔ وہ علماء جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا، سب سے افضل قرار دیا۔ دیکھیے 1 2 3 4 کی اگر بات ہو تو اور بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی، انسان ہے۔ پوری امت کے علماء اس بات پر جمع ہیں کہ خطبہ وہ دے رہے ہیں، دینا چاہیے، اور خطبہ حکمران کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت کسی ایک گمراہی پر جمع ہو جائے؟ امت نہیں، امت کے علماء، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اسلام کی بنیادیں اور اسلام کا تشخص اور دین کی حقیقت، اس کے ہی منافی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو انہوں نے ذکر کی، اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جمعے کی شرعی حیثیت نہ امریکہ میں اس طرح سے ہے، نہ پاکستان میں اس طرح سے ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کو جمعہ کہیں ملتا ہے تو آپ پڑھ لیجئے، ورنہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ تو کہا کہ میں بھی جمعہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو غلط فیصلے ہیں ان کے ساتھ بھی شامل رہنا چاہیے۔ غامدی صاحب کی یہ بات پیچھے والی تمام باتوں کی نفی کر دیتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے شرق و غرب میں تمام علماء جو غامدی صاحب کو جانتے ہیں، ان سب کا یہ فیصلہ ہے کہ غامدی صاحب کی اسلام کے متعلق تشریحات نہ صرف یہ کہ وہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ سخت متصادم ہیں اسلام و اسلامی نظریات سے۔ یہ فیصلہ ہے مسلمانوں کا۔ اب یہ فیصلہ یا تو صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر تو صحیح ہے تو سب کو مان لینا چاہیے، ماننا چاہیے یہ فیصلہ۔ اگر یہ غامدی صاحب کے نزدیک غلط ہے تو غامدی صاحب کے بقول ہی اس فیصلے کو بھی تمام مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ ماننا چاہیے بلکہ اس میں شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے غلط فیصلوں میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے نظریات کے متعلق یا میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میرے نظریات یا میری تشریحات اسلام کے مطابقت میں نہیں بلکہ منافی ہیں، اس کے متصادم ہیں، تو یہ فیصلہ جن علماء کا، جن لوگوں کا ہے وہ درست ہیں، ان کے ساتھ بھی شامل رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً غامدی صاحب، آپ نے یہ بہت اچھا کیا۔ کم از کم یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ جو آپ کے ایسے بیانات کی وجہ سے تھوڑا سا اسلام اور اس کی جو تشریحات ہیں ان سے برگشتہ ہوں گے، تو ان کا وزر اور گناہ آپ کے سر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو صاف بتا دیا کہ مسلمانوں کے فیصلوں میں شریک رہو، وہ غلط بھی ہیں تب بھی اس میں شرکت کرو۔ اب آئیے سوال کی طرف کہ ہمارے ان بھائیوں کو جو امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، جمعہ ورکنگ ڈے ہے، جمعے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائیو، آپ کو اس کے متعلق بہترین اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سب سے افضل دن قرار دیا، سب سے افضل دن جمعے کو قرار دیا۔ جمعے کے متعلق احادیث میں
آپ اس کی فضیلت کے متعلق آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ لے لیجئے، آپ اس کو دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر زیادہ احادیث جمعے کے متعلق آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ جمعے کے متعلق کچھ احادیث ابن ماجہ وغیرہ میں، صحیح الجامع صغیر وغیرہ میں، اور حدیث کی بہت ساری اور کتابوں میں کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی سبب اور ضرورت کے 3 جمعے چھوڑے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ یہ عام حدیث ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہم ایسی تمام احادیث کو صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص رکھیں گے؟ جو فضائل بیان کیے گئے جمعہ کے خطبہ کے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا، بے شمار احادیث ہیں صرف جمعہ چھوڑنے کے متعلق۔ جس نے سستی کوتاہی کرتے ہوئے بغیر کسی سبب کے جمعہ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، اس لیے کہ جمعے کے دن کو جو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی، سب سے عظیم قرار دیا گیا، تو اس جمعے کے دن سب سے بڑا اور سب سے اہم ایونٹ یہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کا اجتماع ہے، تاکہ مسلمان آپس میں ملیں، جمع ہوں اور وہ نصیحت کو سنیں اور آپس میں ان کا تعارف بھی ہو، لوگوں سے بھی ملے جلیں، اور جمعے کو اس دن کے لیے خاص رکھیں کہ وہ عبادت کریں اور اس اجتماع میں شریک ہوں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے، مد نظر رکھیے۔ بڑی واضح باتیں ہیں، بڑی واضح دلیلیں ہیں، اور بہت واضح عمل ہے اہل علم کا تواتر کے ساتھ، وہ اہل علم جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اتھارٹی قرار دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہ ساری کی ساری آیات اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو ایک مرتبہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے متعلق جو یہ کہہ دیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ ایک عالم کو، ایک عابد پر ایسے ہی اتنی فضیلت، اتنی فوقیت ہے جیسے مجھے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کسی ایک ادنا سے امتی پر۔ تو اس لیے ہمیں اہل علم کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے دلائل کو خود بھی غور سے دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلائیں جو راہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، جو راہ اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اور اس کے بعد پھر وہی منہج اور وہی راستہ اور وہی راہ چلتے چلتے ہم تک پہنچی۔ اللہ ہمیں اسی راہ حق پر استقامت نصیب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔